السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی غیر مقلد جو مفتی یوسف لدھیانوی پر جھوٹ بول رہا تھا، اس پر ویڈیو بنائی۔ اس کے جواب میں اس غیر مقلد نے دو بڑے ثبوت پیش کر دیے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بلکہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، میں اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب انہوں نے جو ثبوت پیش کیے ہیں ان ثبوتوں کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، جو بندہ یہ کہے کہ میں جھوٹا نہیں سچا ہوں اور ابتدائی جھوٹ سے کرے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ابتدا انہوں نے کیسے جھوٹ سے کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تو بہت سارے حنفی علماء نے اپنی جواب ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کر دی بہت سارے حنفی علماء نے۔ جب یہ واقعہ نیٹ کے اوپر مشہور ہوا تو بہت سارے حنفی علماء نے جواب ریکارڈ کروانا شروع کیے۔ اب دیکھیں یہ بہت سارے حنفی علماء کے متعلق کہتے ہیں، اور دکھایا تو اس نے کچھ بھی نہیں کہ کون کون سے حنفی علماء نے جو ہے نا آپ کے متعلق ویڈیو بنائی یا جواب آپ کو دیا، لیکن ویڈیو میں دو تصویریں لگائی، ایک میری تصویر لگائی انہوں نے، ایک مولانا الیاس گھمن صاحب کی۔ اب میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں بھائی حنفی علماء میں شمار ہوں، میں کوئی عالم ہوں، اس طرح تو ہے ہی نہیں، میں عامی بندہ ہوں۔ اور مولانا الیاس گھمن کی تصویر لگائی، مولانا الیاس گھمن کا کوئی ویڈیو نہیں دکھایا، جواب نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ یعنی ابتدا سے جھوٹ بولا اور کیا ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں سچا آدمی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب چلتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا دو ثبوت پیش کیے ہیں اور دونوں اخبارات، انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ضرب حق میں ہے، ایک جو ہے نا کوئی الصراط نامی جو ہے نا کوئی شمارہ پتہ نہیں کراچی سے نکلتا تھا، اس کے متعلق کا بات کس کی کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں مفتی یوسف لدھیانوی صاحب کی۔ اچھا، یہ جو ثبوت انہوں نے پیش کیے وہ آپ ان کی حقیقت اچھی طرح سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں مفتی یوسف لدھیانوی صاحب یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اور مفتی یوسف لدھیانوی کے متعلق کہ مفتی یوسف لدھیانوی نے طلاق دے کر فتویٰ جا کر کن سے لیا؟ اہل حدیث سے۔ بھائی بات سنیں کہ جو مفتی یوسف لدھیانوی اتنی علمی شخصیت، ان کو اہل حدیث کا موقف پتہ نہیں تھا کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ اب ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے فلاں مولانا سے انہوں نے جو ہے نا وہ فتویٰ لیا، تو بھئی فتویٰ تو مفتی دیا کرتا ہے، آپ نے مفتی صاحب نے کسی مفتی سے رجوع نہیں کیا، ان سے جا کر فتویٰ نہیں لیا۔ اور تیسری بات، جب آپ کہتے ہیں ہمارے فلاں مولوی صاحب سے فتویٰ لیا ہے، تو بھئی وہ کیا فتویٰ تھا، کیا سوال تھا اور اس کا جواب کیا ملا؟ وہ فتویٰ جو ملا ہے، سوال دکھائیں، فتویٰ دکھائیں۔ نہیں، کوئی نہیں پیش کیا، کوئی پیش نہیں کیا۔ اچھا، پھر بھائی آپ کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں فلاں اخبار میں کیا کہتے ہیں سید عتیق الرحمن کوئی گیلانی نام ہے، کہتے ہیں وہ دیوبندی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ جب تحقیق کسی کے متعلق کرتے ہیں تو آپ یہ سید عتیق الرحمن گیلانی کے متعلق کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بات کہاں سے ملی؟ کوئی اتصال ثابت کرے نا، یہ بات متصل ہو نا، کہاں سے چلی آ رہی ہے بات کو لیں جا کر مفتی یوسف لدھیانوی تک پہنچے، پتہ چلے، یا ان کا کوئی بیٹا بتا رہا ہے، کوئی ایسا رشتہ دار بتا رہا ہے جسے پتہ چلے واقعی بھی یہ مسئلہ تھا۔ وہی فلاں نے اخبار میں لکھ دیا، اس نے کہاں سے بات لی کوئی پتہ نہیں، لیکن ہاں وہ دیوبندی تھا۔ اس پر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ دیوبندی تھا یا نہیں تھا۔ اب دیکھیں ان بیچاروں کو یہ پتہ ہوتا ہے، جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی دیوبندی نہیں تھا، یہ عتیق الرحمن کے متعلق کہہ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اس کے متعلق اس علاقے کے لوگ جو ہے بتا رہے ہیں، ذرا آپ سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا تعلق پی پی کیسر ہے، یہ ہمارے بالکل قریب کے علاقے کا آدمی ہے، 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر، پورا خاندان گھرانہ ہم جانتے ہیں۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہاں پر ایک پبلک اسکول بنائی تھی، وہاں پر اس کے پاس اساتذہ پنجاب سے آئے تھے، انہوں نے شکلیں دینی لباس اور شکلیں بنائی تھی۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو یہاں کے علماء حضرات
قاضی حضرات مفتیان حضرات نے ان کے خلاف فتاوی جاری کیے. ان کو بعض لوگوں نے بھگا دیا. وہ تو اس طرح موبائل کے ذریعے سے بتانے کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے بھگا دیا. یہ گمراہ شخص تھا. ابھی فی الحال ہاں بالکل اسی وقت بھی اس کا ضرب حق اخبار تھا, ایک رسالہ بھی تھا غالباً. تو ایسا شخص ہے جی, اس کو ہم بالکل اچھی طرح جانتے ہیں. دیوبندی نہیں, دیوبندی کے مخالف ہے یہ دیوبند علماء. بہرحال آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ایسا بندہ جو اس علاقے میں مہدی ہونے کا دعوے دار تھا. اب جناب کہاں سے بات لا رہے ہیں ایسے بندے سے جو مہدی ہونے کا دعوے دار ہو؟ اب لوگ بتا رہے ہیں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے. اب ایسے بندے کی وہ بات پیش کر رہے ہیں کسی کے متعلق. غیر مقلد جو ہے نا, غیر مقلد کو کیا کہیے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مفتی یوسف لدھیانی صاحب جو ہے نا وہ حلالہ سے بچنے کے لیے. بھائی کس نے آپ کو کہا کہ اہل حدیث کے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ سید عتیق الرحمن گیلانی نے کہا, اس کے متعلق جو ہے نا کیا کچھ آ رہا ہے, کوئی تحقیق نہیں, کہا بس دیوبندی تھا. بھائی حنفی علماء سے آپ نے سنا؟ حنفی علماء بتاتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے. بڑے بڑے مستند علماء بتاتے ہوں کہ بھئی ہاں بھئی یہ ہماری جماعت کا شخص ہے, ہماری جماعت کا بندہ ہے. جو بھی کوئی غیر مقلد ہو, قادیانی ہو, اٹھ کر کہتے کہ میں فلاں فرقے کا ہوں, ایسے کہہ کر اس فرقے اس جو ہے نا جماعت کی بدنامی کے لیے کچھ بھی کہہ دے, اسے مانا جائے گا؟ بات متصل ہو, پتہ چلے, لیکن نہیں اس طرح نہیں. اب دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح. اب ہم ثبوتوں کی طرف آتے ہیں, اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے ان کے زبیر علی زئی. اب جو ہے نا وہ 3 طلاق کے قائل تھے, یعنی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں طلاقوں کے وہ قائل تھے. اب یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اب دیکھیں اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں. شاگرد اس کے متعلق خود اس کے شاگرد کی بات آپ سن لیجئے. آپ نے زبیر علی زئی صاحب کے متعلق یہ بات کی ہے کہ وہ 3 طلاق کو اکٹھا 3 نافذ ہو جانے کا یعنی کہ تحقیق رکھتے تھے, اور آپ نے یہ بات کی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا وہ ایسا کیا کرتے تھے, جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں, ان سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا آپ نے یہی سوال پوچھنا ہے؟ جی یہی پوچھنا ہے, یہی. اچھا ہاں میں سمجھ گیا. دیکھو نا, ایک اختلاف اپنی جگہ پہ, ایک اختلاف شروع سے آ رہا ہے 3 طلاقوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ اب سے بات نہیں, اب سے اختلاف نہیں, شروع سے آ رہا ہے. یہ تو شروع سے. ہاں جی شروع سے آ رہا ہے. اچھا اگر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اس موقف کو مثلا انجینئر محمد علی صاحب نے اپنا لیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو اپنا لیا. اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیں ان کے شاگرد ہیں, ان کے شاگرد ہیں حافظ شیر محمد اثری صاحب. حافظ شیر محمد اب غیر مقلد کو بتائیں گے بھائی ثبوت اس طرح ہوا کرتے ہیں. اب ان کے ڈائریکٹ شاگرد بتا رہے ہیں اپنے استاد کے متعلق کہ ان کا استاد حافظ زبیر علی زئی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 مانتا تھا. اب غیر مقلد یہ سمجھتا ہے جو جس طرح کا موقف رکھتا ہو وہ. اب ان سے پوچھیں, پھر اس نے حلالے کروائے ہوں گے نا اپنی بیوی کے, طلاق دے کر حلالے کروائیں, کیونکہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق کا وہ قائل تھا, تو انہوں نے حلالے کروائے ہوں گے. پوچھیں غیر مقلد سے, آپ اس طرح کے ثبوت پیش کریں, پتہ چلے اس طرح ہم پیش کر رہے ہیں. ثبوت اس طرح ہوا کرتے ہیں, شاگرد بتا رہے ہیں کہ ہمارے استاد کا یہ موقف تھا. اب ان سے پوچھیں, وہ بھی حلالے کراتے ہوں گے, اس پر بھی ایک ویڈیو جاری کر دیں نا, اپنے طرف سے بنا کر پیش کر دیں حافظ زبیر علی زئی کے متعلق. لیکن یہ زبیر علی زئی بہت سارے ایک کر کے مسئلہ لکھا, لیکن اس 3 طلاق والے مسئلے کو چھپایا. اور یہاں تک نہیں, ویڈیو میں جب ان سے انجینئر مرزا پوچھتے ہیں نا اس وقت بھی چھپاتے ہیں. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ تھا, ان سے 3 طلاق کے مطلب پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتا نہیں, ابھی جواب اس کے متعلق نہیں دیتا. اب دیکھیں جو دین حق کو چھپائیں, جو اپنا موقف رکھ, کیونکہ ان کو مال ملتا ہے نا. اب دیکھیں غیر مقلد ناراض ہو جائیں گے, اہل حدیث کے علاوہ والے ناراض ہو جائیں گے, تو ان کا کچھ آنا جانا بند ہو جائے گا. تو وہ بات چھپائی جو اپنے مفاد کے خاطر, اپنی مفاد کے خاطر دین کو چھپائیں, دینی مسائل کو چھپائیں, اور پھر کہیں ہم حق والے ہیں.
इस तरह के झूठे ही हुआ करते हैं, इस तरह के झूठे ही हुआ करते हैं, इनसे यही हो सकता है और क्या हो सकता है। अब चलते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और आप बात याद रख लें कि हमने जो वीडियो बनाई, इस गैर मुक़ल्लिद को कहा कि भाई आपने हलाला सेंटर बताए कि हलाल सेंटर खोल रखे, वो कहाँ है, ज़रा निशानदेही कर दें। जवाब नहीं दिया, उसके मतलब जवाब ही नहीं दिया कि कहाँ है हलाला सेंटर खोले हुए, कोई जवाब नहीं आया। फिर उनसे पूछा कि तुम निकाह मिस्यार के कायल हो, तुम्हारे मुफ्ती अब्दुल सत्तार हम्माद बता रहे हैं ये निकाह मिस्यार मुता है, इसका भी जवाब नहीं आया, इसका भी जवाब, यानी इस चीज़ को उसने कबूल कर लिया गोया। अब चलते हैं उनके सबूत के पास। अब उन्होंने जो 2 सबूत पेश किए ना, बड़ी दलीलें पेश कर दी उसने, बड़ा ज़बरदस्त सबूत पेश कर दिया कि भाई, अब कहता है ऐसा सबूत है कि इसका पूरी हनफियत इसका जवाब नहीं दे सकती, ऐसा बड़ा सबूत है। ये इतना मजबूत हवाला है कि पूरी दुनिया कायनात के मुकल्लिदीन मिलके भी इस वाक़े को झूठा साबित नहीं कर सकते। अब सबूत क्या पेश किया, एक कहते हैं कि भाई ज़र्ब हक़ में, अब देखें उसके साथ साथ इसका धोखा देखें, सफ़ा तक नहीं उसमें दिखाया हुआ कि भाई कौन से सफ़े पर ये लिखा हुआ है, कोई पता नहीं है। और कौन है एडिटर, कहता है सैयद अतीकुर रहमान। उसके मुताबिक तो हमने आपको बताया कि जो महदी होने का दावा करे, ऐसे बंदे पर ये एतमाद किया करते हैं, देवबंदी है ही नहीं, ठीक है। और सैयद, अच्छा, ज़र्ब हक़ का हवाला सफ़ा नहीं दिखाया। और अब आप इसको जूम करके देखें, आप जूम करके देखें और ये तहकीक करें कि मुफ्ती यूसुफ लुधियानी की वफ़ात सन 2000 में हुई है, और ये जो अखबार का जो ना स्कैन दिखा रहे हैं सामने ज़र्ब हक़ का टुकड़ा, ये 2015 की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, झूठ हुआ कि इससे ज़्यादा झूठ के, जब ये मसला हुआ 2000 से पहले हुआ होगा ना, या चलो यूं समझो सन 2000 के अंदर ही हुआ होगा, अगर हुआ है तो उस वक्त की अखबारात नहीं थी, उलमा नहीं थे, बयानात नहीं थे, जाकर 2015 में बात छपी है, इससे पहले गैर मुक़ल्लिद के पास कोई सबूत नहीं है। झूठा इससे ज़्यादा क्या होगा कि मुफ्ती साहब सन 2000 में वफ़ात पा चुके हैं, उसके मुतालिक कोई 2015 में जो बात लिख देता है, उसके पास कोई मुत्तसिल कोई चीज़ नहीं है, और इसे लेकर जो है ना ये गैर मुक़ल्लिद दिखा रहा है कि यूँ हुआ। और फिर एक और हवाला दिया, अब उसने वो कहता है वहाँ तफसील से लिखा हुआ, लेकिन तफसील से लिखा हुआ दिखाना नहीं है, दिखाया नहीं कि क्या लिखा हुआ है, वो नहीं दिखाया। वो किस चीज़ का हवाला था, वो हवाला दिखाया असरात का। अब वो भी आप गौर से देखें कि असरात 2006 की, मुफ्ती साहब सन 2000 में वफ़ात पा चुके हैं, 2006 का हवाला दिखा रहे हैं, उसमें क्या लिखा वो भी नहीं दिखा रहे। अब नाज़रीन आप बताएं, मुफ्ती यूसुफ लुधियानी साहब सन 2000 में फौत हो चुके, 15 साल बाद आकर कोई अपनी तरफ से कुछ लिख दे, कहाँ से लाया, किसने बताया, कोई पता नहीं। गैर मुक़ल्लिद वो उठाकर लोगों को दिखाया करते हैं कि देखो जी हनफी उलमा इस तरह के हैं, ताकि लोग इससे नफरत करें, और जनाब हम सिर्फ कुरान और हदीस वाले हैं और कुछ नहीं सुनाया करते। हाँ जनाब, आप ऐसे कुरान और हदीस वाले हो कि बड़े बड़े उलमा पर इस तरह के झूठ बोलते हो जिसका न सर हो न पाँव। अल्लाह जल्ल जलालहू ऐसे फित्तीन लोगों से पूरी उम्मत की हिफाज़त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।